بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آج کل پوری دنیا میں بالعموم اور بالخصوص پاکستان میں کرونا کی وبا کا چرچا ہے۔ پنجاب میں خاص طور پر ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال کے حوالے سے اس کی شفافیت اور افادیت کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ افادیت اس حوالے سے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے مریضوں کے لیے، جبکہ مریض 3 دفعہ اس پر احتجاج کر چکے ہیں۔ شفافیت کے حوالے سے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ایک ایک پیسہ بہت ناپ تول کے خرچ کیا ہے، جبکہ بہت سارے کالم نگار اور میڈیا مین پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بہت زیادہ اس چیز پر سوالات اور انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ ہو گیا اس کی شفافیت اور افادیت پر سوالات۔ اس وقت سینئر کورسپونڈنٹ ہیں میڈیکل کے حوالے سے سٹی 42 کے زاہد چودھری صاحب نے اس پر بہت سب سے پہلے، اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، سب سے پہلے خبر بریک کی ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال کے حوالے سے۔ جی زاہد چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ مریض اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال کے حوالے سے؟ ادر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فیلڈ ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ ایک ایسی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی بنانے جا رہے ہیں تاکہ جو بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے جو پیشنٹس ہیں ان کو وہ کیٹر کر سکیں۔ اور اس میں آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں گورنمنٹ کی، منسٹر کی، چیف منسٹر کی، باقی جتنے گورنمنٹ آفیشلز ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم بڑی ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ طبی سہولتیں یہاں پہ دیں گے، یہاں پہ بیسٹ جو ان کی ریزیڈینشیل فیسلٹیز ہیں وہ دی جائیں گی، بیسک فیسلٹیز بہت اعلیٰ پائے کی ہوں گی۔ اور اس کے اوپر نہ صرف کلیم کیا گیا بلکہ اسی جو ہے وہ دعوے کے ساتھ اس کو بنایا گیا۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ 3 مرتبہ یہ دنیا کا واحد کرونا کی علاج گاہ ہے پوری دنیا میں۔ آپ لاہور دیکھیں نا، میو ہاسپٹل ہے، وہاں پہ اتنا رش ہے، 400-450 500 پیشنٹ ہے وہاں پہ، جنرل ہے، جناح ہے، سروسز ہے، PKLI ہے، ان سب میں آپ نے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں جو ہے وہ پیشنٹ ڈالے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ پیشنٹ جو ہے وہ باہر نکل کے سڑک پہ آ کے احتجاج نہیں کر رہے۔ پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ کسی اسپتال میں احتجاج نہیں ہوا۔ یہ واحد فیلڈ ہاسپٹل ہے۔ آپ اس کی سروس ڈلیوری کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اس میں زیر علاج پیشنٹ جو ہیں وہ سڑک پہ آ کے ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، پولیس ان کی منتیں کر رہی ہے، خدا کا واسطہ اندر چلے جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس حکومت خانے سے باہر نکالیں۔ کھانا ان کو ٹائم پہ نہیں ملتا۔ ان کا سب سے بڑا کلیم واش روم کی جو بیسک فیسلٹی ہے، کیونکہ انہوں نے رہنا ہے وہاں پہ، ان کو ہفتہ 10 دن 15 دن آپ نے وہاں رکھنا ہے۔ سمپٹمز ہیں نہیں ہیں، جب تک وہ نیگیٹو نہیں ہوں گے انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے۔ ان بیچاروں کی قسمت میں ہے یہ، جو وہاں چلا جاتا ہے اول تو وہ سفارشیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں اس کی آئی وٹنس ہوں، کیونکہ ہمارے ہی کچھ کولیگس، کچھ نیئر ون جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہوئے۔ یہ ان کی زبانی روزانہ کا ان کا جو ہے وہ یہ شور و غوغا تھا، روزانہ کا ان کا جو ہے وہ احتجاج تھا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی یہاں پہ ہو رہی ہے، ان کو خدا نہ کہیں اور شفٹ کروا دے، یہاں پہ رہنے کے قابل سہولت نہیں ہے۔ علاج کی اگر بات کریں آپ، تو اس میں جو کلیم کیا گیا تھا اس پروجیکٹ میں جتنے ڈاکٹرز ہوں گے، جتنا سٹاف ہوگا، وہ اویلیبل نہیں ہے۔ ایک جسے کہتے ہیں ایک شارٹ کیپ ارینجمنٹ ہوتا ہے، آپ نے وہ کیا، میو ہاسپٹل سے چند ڈاکٹر لیے، چند نرسز نہیں، وہاں پہ جو ہے وہ بٹھا کے دکھا دیے۔ عملاً جو ہے وہ نیچے والا جو سٹاف ہے وہاں پہ، کوئی صفائی والا ہے، وہ ان کے علاوہ کوئی پیشنٹ کے قریب نہیں گیا، کسی نے وہاں پیشنٹ کو جا کے نہیں دیکھا۔ ٹریٹمنٹ نہ ہونے کے برابر۔ کسی کنسلٹنٹ نے ایکسپو سینٹر کو ریگولرلی وزٹ ہی نہیں کیا، جس کا کام ہے کہ وہ یہ کرے۔ اچھا زاہد چودھری صاحب، یہ تو آپ نے اس کی افادیت کے حوالے سے روشنی ڈالی، اس کی شفافیت پر جو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات پوچھی۔ دیکھیں، یہ گورنمنٹ منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا جی کہ 90 کروڑ روپیہ، انہوں نے جو کاسٹنگ کی تھی اس کی، کہ اس کا ایسٹیمیٹڈ کاسٹ جو ہے وہ 90 کروڑ روپیہ، جس میں سے صرف 4.5 کروڑ روپیہ انہوں نے، یہ 1000 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، 3 بیز میں جو گتے کی پارٹیشن کرنی تھی نا، اس کے لیے 4.5 کروڑ کا تخمینہ لگایا، گتے کی پارٹیشن، یہ جو لیمینیشن شیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2.5 کروڑ روپیہ انہوں نے رکھا، وہ جو لوہے کے پائپوں والے جو ہے نا، وہ یہ بیڈ انہوں نے عام آرڈنری سے لینے تھے، وہ سب اسٹینڈرڈ سے، 7 پلو اور یہ باقی چیزیں۔ 19 کروڑ روپیہ انہوں نے ہاسپٹل فرنیچر کی مد میں رکھا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ 18 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپریشنل کاسٹ اس کی رکھی۔ اب اگر آپ باقی چیزوں کو چھوڑیں، صرف آپریشنل کاسٹ کو پکڑ لیں، تو اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے اور جتنے لوگ اس میں داخل ہیں اس وقت،
یہ آپریشن کاسٹ جس میں اس کا کرایہ ہے 13 لاکھ روپے پر ہال کے، 39 لاکھ روپے یومیہ کرایہ بنتا ہے. تو یہ کاسٹ ٹوٹل بنتی ہے ایک پیشنٹ کے اوپر جو داخل مریض ہیں 12,000 روپے یومیہ. تو پی سی ہوٹل جو ہے وہ 10,000 روپے میں آپ کو کوارنٹائن کے لیے کمرہ دیتا ہے. تو وہ بہتر نہیں ہے. آپ کر کے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ یہ لوگ جن پہ 12,000 یومیہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جا کے احتجاج کر رہے ہیں. اور وزیر صحت نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، ان سے جب یہ سوال پوچھا کہ آپ کا کنٹریکٹر کون ہے، کوئی جواب نہیں. بھائی یہ کون سی شفافیت ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ عطر صاحب آپ نے یہ شرٹ جو ہے وہ کہاں سے لی، آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے کہ آپ نے یہ کس دکان سے یا کس جو ہے وہ برانڈ سے خریدی ہے. آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ دیکھیں ہم نے تو آپ کو بتا دیا، وہ ہم نے بڑی شفافیت سے کیا ہے. آپ بتائیں نا اپنے کنٹریکٹر، کیونکہ آپ کا کنٹریکٹر آپ کی وہ ٹریس اس کا جو نا وہ ٹریسر بن جائے گا. جب آپ کنٹریکٹر کا نام دیں گے تو پھر یہ پتہ چل جائے گا یہ کنٹریکٹر کس کا نیئر ون ہے، کس کے قریب ہے، کس کو ملا ہوا ہے، کون اس کو لے کے آیا، کہاں سے یہ ٹپکا، اور کون کون سی چیزیں آپ نے بلڈوز کی ہیں اس سارے پروسیس میں. دوسری چیز اس کے جو آپریشن کاسٹ ہے وہ پوچھا ہے. آپریشن کاسٹ کے اوپر آپ بالکل کوئی جواب جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں دینے کو تیار کہ ہم کتنا جو ہے وہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں. تھرڈ، یہ 90 کروڑ کا گورنمنٹ نے کہا جی کہ وہ 90 کروڑ روپے اس پہ نہیں لگا، لیکن یہ ساتھ ضرور بتایا کہ ہم ابھی پیمنٹس کر رہے ہیں. اور جب یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ پیمنٹس کر رہے ہیں تو پھر آپ جب مکمل کر لیں گے تب بتائیے گا ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے. کہتے نہیں وہ دیکھیں ابھی تک ہم نے اتنے پیسے نہیں لگائے، کام ہم نے کروا لیا، پیمنٹس ابھی ہو رہی ہیں. یہ پیمنٹس اتنی ہی ہونی ہے کیونکہ اس ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کو گورنمنٹ نے ڈینائی نہیں کیا. زاہد چودھری صاحب، ابھی آپ نے پریس کانفرنس کا ذکر کیا وزیر صحت کا، تو انہوں نے تو کہا ہے کہ اس کا فورینزک آڈٹ کروا دیتے ہیں ہم. تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ تو تیار ہیں فورینزک آڈٹ کے لیے. بالکل ہونا چاہیے، کروائیں، بلکہ ڈیفینیٹلی کروائیں، اور نہ صرف فورینزک آڈٹ کروائیں بلکہ ہمیں بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہونے کا کوئی موقع فراہم کریں. اور یہ فورینزک آڈٹ جو ہے وہ کسی امپارشل فرم سے ہونا چاہیے وچ شوڈ ناٹ بی بلانگس ٹو پنجاب سے باہر سے ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، انٹرنیشنل پروفیشنل اپنی جو ہے وہ ریپوٹیشن کی حامل ہو. ڈیفینیٹلی کروائیں، بلکہ اسے چھوڑیں، آپ نیب میں لے جائیں اس کو، وہاں سے انویسٹیگیٹ کروا لیں. بڑا ادارہ آپ کے پاس موجود ہے، جانا چاہیے نا. گورنمنٹ کو خود کہنا چاہیے کہ جی ہم خود لے کے چلتے ہیں، اور نیب کو کہتے ہیں جی آئیں آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر دیں. اور فورینزک آڈٹ کیا ہوتا ہے، آپ اس سے کروا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو آج تک، جب تک یہ ہم نے یہ خبر نہیں دی تب تک گورنمنٹ یہ بتانے سے، دیکھیں جب بھی گورنمنٹ کوئی بھی کلیم کرتی ہے، اس کا جب انہوں نے افتتاح کروایا وزیر اعظم صاحب سے اور سی ایم نے وزٹ کیا، گورنمنٹ خود کلیم کرتی ہے ہم نے اتنے پیسے لگائے، ہم نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. یہ واحد فیلڈ ہاسپٹل ہے جس کو یہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے فرام دا ڈے فرسٹ کہ اس پہ ہماری کاسٹ کتنی ہے. اب جب یہ صورتحال سامنے آئی ہے تو اس میں اب بوکھلاہٹ میں اس کو ڈینائی ضرور کر رہے ہیں، بٹ دیر آر ٹو بیسک کویسچنس. پہلا، آپ کی آپریشن کاسٹ کتنی ہے؟ دوسرا، آپ جب مکمل کریں گے پروجیکٹ تو وہ کہاں کتنے میں کریں گے؟ کس وینڈر کو کن ٹرمز اینڈ کن کنڈیشنز کے اوپر آپ نے یہ ٹھیکہ دیا ہے، اور کس سے یہ مال خریدا جو یہاں پہ لگایا گیا، اور اس کی کوالٹی کون انشور کر کے دے رہا آپ کو کہ یہ کوالٹی اس کی ٹھیک ہے. یہ چیزیں بتانے کو آپ تیار نہیں. بہت شکریہ زاہد چودھری صاحب، سینئر میڈیکل کورسپونڈنٹ سٹی 42 چینل زاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے. جی ویورز، اب ہم بات کریں گے آصف عفان صاحب کے ساتھ جو کہ روزنامہ دنیا کے مقبول کالم نگار ہیں. جی آصف عفان صاحب، آپ نے پے در پے 3 کالم اوپر تلے لکھے جس میں مبینہ گھپلوں کا حوالہ آپ نے دیا کہ ایکسپو سینٹر جو فیلڈ ہاسپٹل ہے اس میں بہت سارے گھپلے ہوئے. تو آپ کے ان جو گفتگو ہے جو آپ مختلف چینلز پر بھی کر رہے ہیں اور آپ نے لکھ کر بھی اس کا اظہار کیا ہے، جبکہ پنجاب کی وزیر صحت نے یکسر ان الزامات کو رد کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، وزیر صحت پنجاب نے اس پہ ایک پریس کانفرنس کی ہے. حالیہ پریس کانفرنس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے تمام الزامات مسترد ضرور کیے ہیں لیکن کسی سوال کا جواب بھی نہیں دے پائی. وہ ان کے پاس کسی سوال کا جواب باقاعدہ تھا ہی نہیں. نہ وہ کوئی اعداد و شمار بتا سکی، نہ انہوں نے کسی وینڈر کا نام بتایا، اور نہ ہی وہ جو رپورٹر سے وہاں جو موجود تھے انہوں نے جو سوال پوچھے وہ ان کا جواب دیکھ کے یہی لگتا تھا کہ سوال گندم ہے اور جواب چنا ہے ان کا.
تو یہ ایک انجینئرڈ پریس کانفرنس تھی جو میرا خیال ہے صرف فیس سیونگ کے لیے کی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے سب سے بڑا میرا خیال ہے انہوں نے وزیر اعظم کو وہاں لے جا کے افتتاح تو کروایا، لیکن بڑی محنت اور بڑی انہوں نے جو ہے نا بڑی بھاگ دوڑ کے بعد انہوں نے کام اور کیا، جس اپنا فیلڈ ہاسپٹل کا جو اپنا افتتاح انہوں نے پرائم منسٹر سے کروایا، وہیں پہ 3 مظاہرے بھی کروا ڈالے۔ پرائم منسٹر کے خلاف مظاہرے تھے، انصاف سرکار کے خلاف تھے، ان کے انتظامات کے خلاف تھے، کس کے خلاف تھے مظاہرے؟ یہ جو مظاہرین تھے یہ کیا اپنا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے باہر آئے تھے، یا ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے، یا آپ کے خلاف کر رہے تھے، یا میرے خلاف کر رہے تھے؟ یہ اسی انصاف سرکار کے کرونائی اقدامات کے خلاف مظاہرے تھے، جن کا توتی بجا رہے ہیں، جن کا یہ ڈھول بجا رہے ہیں، جن کا یہ شور مچا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے انتظامات کی کلئی کھل چکی ہے۔ اچھا آصف عفان صاحب، یہ ذرا بتا دیں کہ آپ نے کہا تھا اپنے کالم میں کہ 13 لاکھ روپے ایکسپو سینٹر کے ہال کا خرچہ ہے، اس کی ذرا تفصیل سے ہمیں آگاہ کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو انہوں نے 4.5 کروڑ کی یہ شیٹس لگائی ہیں، پارٹیشن شیٹس لگائی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں یہ جب ختم ہوگا یہ فیلڈ ہاسپٹل تو وہ 4.5 کروڑ تو اسکریپ ہوگا نا ان کے لیے، وہ گتا کیا کریں گے؟ اس گتے کا کیا کریں گے؟ یہ جہاز بنا کے اڑائیں گے اس کے؟ بات یہ ہے، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کتنا کو عالی دماغ ہوگا جس نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ فیلڈ ہاسپٹل ایکسپو سینٹر میں بنایا جائے، جس کے ایک ہال کا کرایہ 13 لاکھ روپے یومیہ ہے، 3 ہالز کا کرایہ 39 لاکھ روپے یومیہ بنتا ہے۔ آپ کے پاس یونیورسٹیاں خالی تھیں، کالجز خالی تھے، آپ کے پاس سرکاری ہسپتال موجود ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ شیخ زید ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے جو ہمیں شیخ زید نے گفٹ کیا تھا، اس کو آپ نے 2000 مالی سال 2019 اور 20 کا آپ نے بجٹ نہیں دیا، اور مالی سال ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ پیسے آپ وہاں لگاتے، وہ ہاسپٹل اپ گریڈ ہوتا، اس کا مالی بحران دور ہوتا، اس کے کئی وارڈز آپ کوارنٹائن وارڈ کے طور پہ، آپ کرنطینہ کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے، وہاں پہ جملہ دیگر سہولیات جو ہیں طبی سہولیات ہیں وہ بھی وہاں مل سکتی تھیں آپ کو، اور اس پہ کوئی اضافی بوجھ بھی نہ آتا۔ یہ سب سے جو بنیادی جو فیصلہ ہے یہی غلط ہے۔ اچھا آصف عفان صاحب، آپ نے ابھی یہ فرمایا ہے کہ 39 لاکھ 3 ہالز کے ایک دن کا کرایہ ہے، اور اگر یہ 2 مہینے 3 مہینے یہ چلتا ہے تو اس پر کتنے کاسٹ آئے گی گورنمنٹ آف پنجاب کی؟ میرا خیال ہے ڈیجٹ ختم ہو جائیں گے کیلکولیٹر کے، آپ کے جو یہ کاسٹ آئے گی نا، جو رقم سامنے آئے گی اس کے ڈیجٹ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک فیتے کو آگ لگی ہوئی ہے نا، اخراجات جو ہو رہے ہیں وہ تو فیتے کو آگ لگی ہوئی ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے یہ، کیونکہ پنگا لے بیٹھے ہیں، یہ ڈھول گلے میں ڈال بیٹھے ہیں، اب یہ تو بجائیں گے اس کو۔ یہ تو آپ اپنے یہ جو آپ نے ہاتھی پال لیا، یہ ہاتھی بھی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ میں آپ کے کالم میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے لکھا تھا کہ اگر 3 ہالز کا کرایہ ہم 1 مہینہ دیتے رہیں 39 لاکھ فی دن کے حساب سے تو وہ تقریباً 11.5 کروڑ بنتے ہیں۔ 11 کروڑ 70 لاکھ بنتا ہے۔ اچھا 11 کروڑ 70 لاکھ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بنیادی فیصلہ یہ صرف 11 کروڑ 70 لاکھ ایک مہینے کا، اگر صرف ہالز کا، اور اگر یہ 6 مہینے چلیں تو اسی حساب سے آپ کو ضربے دے دیں، آپ کو ضربے دیے جائیں اور آپ اپنے ہوش اڑائے جائیں۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ آصف عفان صاحب آپ سے گفتگو کر کے۔ ویورز، سٹی 42 کے سینئر میڈیکل کورسپونڈنٹ زاہد چودھری صاحب نے اپنے چینل پر یہ خبر بریک کی فیلڈ ہاسپٹل کے حوالے سے، اس کے علاوہ روزنامہ خبریں نے بھی اسے ہائی لائٹ کیا۔ ان ساری جو بھی خبریں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر جو فلیش ہوئی ہیں، تو حسن نثار صاحب نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کی وجہ سے آج ہم نے آصف عفان صاحب اور زاہد چودھری صاحب کو تکلیف دی۔ بہت شکریہ۔